لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. جس کی نماز میں خشوع نہیں ہے اللہ کی نظر میں وہ کامیاب نہیں. تراویحوں میں کیسا بیڑا غرق ہو رہا ہے نمازوں کا یار. یوٹیوب پہ آ رہی ہوتی ہیں گاؤں دیہاتوں کی تراویحاں, ان الذین آمنوا تعلمون, ٹھک رکوع, ٹھک قوما, ٹھک سجدہ. تسلی سے 3 تسبیحات تو پڑھ لو. اب اس کا بعض لوگوں نے حل یہ نکالا ہے کہ اتنی 20 رکعتیں ہو ہی نہیں, رکعتیں ہی شارٹ کر دیں. یہ غلط طریقہ ہے, یہ غلط طریقہ ہے کہ 40 سجدے کرنے تھے آپ نے وہ 16 سجدوں پہ لا کے, 40 اور 16 میں کتنا فرق ہے. اصل طریقہ یہ ہے کہ بھائی جتنی تراویح ہے اتنی پڑھو لیکن خشوع اور خضوع کے ساتھ. پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 رکعتیں پڑھ لے تمیز سے, ان 20 رکعتوں سے وہ بہتر ہے جس میں آپ کے منہ پہ نماز کپڑے کی طرح لپیٹ کے مار دی جائے. تو مذاق مت بناؤ میرے بھائی تراویح کو. ایسے اسپیڈ میں نا مقابلے ہوتے ہیں, تمہارے یہاں کتنے بجے تراویح ختم ہوتی ہے, ابے ہمارے یہاں 9:45, ابے ہمارے یہاں تو 9:44 پہ ختم ہوتی ہے. 1 منٹ میں کیا تیر مار لیا یار تو نے. 10-15 منٹ میں کون سا طوفان آ جائے گا. مقابلے چل رہے ہوتے کہ نہیں ہوتے. تمیز سے پڑھو. فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی قاری تمیز سے تلاوت نہیں کر رہا تو پھر قرآن ختم کرنے کے بجائے علم طرح سے پڑھ لو لیکن تمیز سے پڑھو. تو تمیز کی چھوٹی رکعتیں وہ افراتفری والی زیادہ رکعتوں سے بہتر ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سنت تو 20 رکعتیں ہی ہیں, یہ نہیں کہ اب ان کو چھوڑ دیں, لیکن تلاوت میں کمی کر لیں, مگر تلاوت خشوع و خضوع کے ساتھ ہونی چاہیے. اچھا اس میں بھی 2 انتہائیں ہیں. بعض لوگ تو تکڑ بھاگ رہے ہیں, بعض لوگوں نے اتنی آہستہ اسپیڈ کر دی ہے کہ وہ بھی لوگوں کی طبیعت پر بوجھ بنتی ہے. 4 آدمی تو خوش ہو جاتے ہیں اس سے. دیکھو یہ حرم کا ماحول نہیں ہے یہاں پہ, اب ہر جگہ حرم کی نقل نہیں اتاری جائے گی. اتنی آہستہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ بھی حدر میں پڑھنا چاہیے, حدر میں, تاکہ سب لوگوں کے لیے وہ سوٹیبل. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن میں بہت خشوع و خضوع ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھو, وہ اللہ سے ان کا بڑا زبردست قسم کا کنیکشن ہوتا ہے. وہ تو 4-6 آدمی ہر مسجد میں ایسے نیک شریف شرفا ہوتے ہیں, ان کے لیے تو بہت آرام سے. لیکن اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جماعت کی نماز میں میجورٹی کو دیکھا جائے گا. کس کو دیکھا جائے گا؟ میجورٹی. تو میجورٹی کو دیکھا جائے گا تو میجورٹی حدر کو پسند کرتی ہے. حدر کا مطلب تھوڑی سی رفتار ہو مگر اتنی تیز نہ ہو کہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو, اتنی آہستہ بھی نہ ہو کہ 4 آدمی خوش ہوں اور 400 بیزار ہو کے گھر چلے جائیں. حدر میں ہو. حدر کا مطلب ہوتا ہے روانی سے پڑھنا, مگر وہ روانی تیز والی روانی نہ ہو. میں پڑھتا ہوں نا, میری ریکارڈنگ بھی سورہ مریم کی پڑھی ہوئی ہے, روانی ہے لیکن وہ ایک لفظ الحمدللہ سمجھ میں آ رہا ہے. تو نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھو. اچھا ایک اہم آپ کو پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں, جس کا نماز میں دل نہ لگتا ہو نا, ہمت کر کے ایک دفعہ 100 رکعت کی نیت باندھ لے. وہ 100 نہیں تو 50 رکعت پڑھ لے. جس کام میں دل نہ لگ رہا ہو نا وہ ایک دفعہ تمیز سے کر لو, اگلے دن سے دل لگنا شروع ہو جائے گا. یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. آپ 50 رکعتوں کی نیت باندھ لو, 50 رکعتوں کے بعد نا پھر آپ کو تسلی سے پڑھو 50 رکعتیں, عادت پڑ جائے گی آپ کو, دیکھنا. تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا ہم فی صلاتہم خاشعون, جنتیوں کی دوسری علامت کیا ہے؟ نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں, ٹرخاتے نہیں ہیں. تراویح میں رکوع میں تسلی سے 3 دفعہ سبحان ربی العظیم, قومے میں جانے کے بعد تسلی سے ربنا لک الحمد, بہتر ہے تھوڑی لمبی دعا پڑھ لو, ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اس سے کم کچھ دیر تو اسٹے ہوگا نا, ورنہ یوں کھڑک کر کے اٹھتے ہیں بس, تھڑک کر کے سردے میں ڈائپ لگانے کی فکر ہوتی ہے. تو تسلی سے کم 3 دفعہ امام کو چاہیے تسلی سے تسبیح پڑھے. سردے میں بھی 2 سردوں کے درمیان تھوڑا سا بیٹھے, دعا پڑھ لے, اللہم اغفر لی وارحمنی وہادنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی. یہ دعا سنت سے ثابت ہے. 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھ لے گا نا تو ایک دم ٹھک کر کے دوسرا سجدہ نہیں ہوگا. مجھے تو بہت وحشت ہوتی ہے کسی ایسے امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤں نا جو یوں 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 کر رہا ہے. چھوڑ دے, اس سے بہتر ہے آدمی آرام سے بیٹھ کے چائے پیے گھر جا کے. تو ٹرخا کیوں رہا ہے؟ اس سے عادت خراب ہوتی ہے, باقی نمازیں بھی پھر ایسے ہی ہو جاتی ہیں. تو اس کا خوب خیال کریں. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.